اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء خان غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء خان غوری ٹی وی۔ دوستو، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ موت عطا کرتا ہے۔ تو جب اس فکرے پر غور کیا گیا تو ذہن پر ایک دستک ہوتی ہے کہ پھر خودکشی حرام کیوں ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے بہت سارے اپنے اساتذہ سے، بہت ساری بک سے، بہت سارے علماء اکرام سے جب گفتگو کی تو پتہ چلا کہ زندگی دینا یہ رب کا کام ہے، میرے مولا کا، اللہ کا کام ہے، اور موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اب جب ایک رب نے اپنے بندوں کو زندگی عطا کی ہے تو اللہ یہ کسی بندے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو خود ختم کر لے۔ تو دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کو، ہمارے اساتذہ علماء کرام بتاتے ہیں، جو بندہ اپنی زندگی کو خود ختم کر لیتا ہے، جسے ہم خودکشی کہتے ہیں، خود کو کش کر لیتا ہے، خود کو مار لیتا ہے، تو یہ خودکشی یا خودکشی جو ہے یہ اپنے آپ کو ختم کر لینا اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ حرام ہے، اور حرام کام، حرام موت اور زندگی کو ختم کرنا، موت بھی اللہ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو دوستو، جب آپ خود کو مار لیتے ہیں جو تعلیمات بتاتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جو موت اللہ کی طرف سے آنی تھی وہ تم نے اپنے آپ کو خود دے لی۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی اللہ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور دوستو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے یہ خوبصورت نعمت عطا کی ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے اس صحت کو، تندرستی کو، زندگی کو، اللہ نے اسے خوبصورت اور خوشگوار اور تندرست بنانے کے لیے کائنات میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اس میں جو خوراک انسان استعمال کرتا ہے تو اس خوراک سے ہمارے پارٹس آف باڈی، ہمارے جو جسم کے جو حصے ہیں، ہمارے جو باڈی کے آرگن ہیں، وہ سب کے سب مختلف خوراک کے ذریعے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم کا وہ حصہ جنہیں ہم ہڈیاں کہتے ہیں وہ کیلشیم کا بنا ہوا ہے، ہمارے ناخن کیلشیم کے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے دانت وہ کیلشیم کے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کے لیے، ہماری باڈی کے لیے، ہمارے خون میں ایک کیلشیم کی مقدار ہوتی ہے۔ تو ہمارے جسم کو کیلشیم پہنچانے کے لیے رب کائنات نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے ایک دو کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ دودھ میں اہل علم اور میڈیکل سائنس کے اساتذہ بتاتے ہیں کیلشیم ہوتا ہے، انڈے میں کیلشیم ہوتا ہے، اور جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مچھلی میں اللہ نے کیلشیم رکھا ہے۔ اسی طرح بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں کھانے پینے والی جس میں اللہ نے کیلشیم رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کو روزانہ ایک مقدار ہے جسے ہم مختلف حوالوں سے اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں کہ مرد حضرات کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم استعمال کرنا چاہیے، خواتین کو تھوڑا زیادہ یعنی 1200 ملی گرام ڈیلی کیلشیم لینا چاہیے۔ بچوں کی کیونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، تو انہیں 1500 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی بات کو میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہماری باڈی کے لیے رب کائنات نے بے شمار نعمتیں بنا رکھی ہیں، پیدا کی ہیں۔ تو اس صحت اور اس تندرستی کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صاف ستھری، ملاوٹ سے پاک دودھ بھی پئیں، خوراک کھائیں، اور وہ اجزاء اپنی باڈی میں لے کے جائیں جو کیمیکل اور ملاوٹ سے پاک ہے۔ اور جو اس وقت گزر رہا ہے، ہمیں حیرانگی ہے، ہم اپنے گھر میں کچن میں جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا تو وہ پہلے سے پروسیسڈ ہوئی ہوتی ہیں، وہ پروسیسڈ جو پروڈکٹ ہے وہ ملتی ہیں، ہمارے گھر میں آتی ہیں، بیکری کی اشیاء ہمارے گھر میں آتی ہیں، یا ہم وہ پھل سبزیاں استعمال کر رہے ہیں جو کہ کھاد اور سپرے کے ذریعے جن کی پیداوار ہوئی ہے۔ اور دوستو، ہم جو چکن استعمال کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دیسی مرغی کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، دیہاتوں میں دیکھا کہ دیسی مرغ وہ تقریباً 6 مہینوں میں تیار ہوتا تھا۔ آج
آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ برائلر وہ 20 سے 22 سے 30 40 دنوں میں وہ کنٹرول شیڈ پر وہ تیار ہو جاتا ہے، تو اسے کچھ ایسی ڈوز دی جاتی ہے جس سے وہ جلدی اتنا پھول جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم روزانہ وہ پھل سبزیاں استعمال کر رہے ہیں جس میں کھاد ہے، سپرے ہے، اور جو ہم چائے کی پتی استعمال کر رہے ہیں اس میں رنگ استعمال ہو رہا ہے، پھلوں میں رنگ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے پیداوار کو بڑھانے کے لیے بڑے عجیب عجیب سے کیمیکل کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم جب گھر لے کے آتے ہیں، جن چیزوں نے ہماری ہڈیوں کو، ہماری سکن کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے بالوں کو، ہمارے دانتوں کو، ہمارے جسم میں خون کو بنانا تھا، وہ چیزیں جب نیچرل کی بجائے کیمیکل اور ملاوٹ کے ساتھ اور سپرے اور کھاد اور انجیکشن والے اور کیمیکل والی چیزیں جب ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ایک دم سے اکٹھا زہر تو نہیں کھا رہے، لیکن روزانہ کچھ ہوا کے ذریعے، کچھ پانی کے ذریعے، کچھ پھلوں کے ذریعے ہم اپنے اندر تھوڑا تھوڑا زہر، کیمیکل ملاوٹ جو جس سے ہم کرتے ہیں وہ اندر لے کے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، جب وہ سلو پوائزننگ ہوتی ہے، وہ قطرہ قطرہ ہمارے اندر جب پہنچتا ہے، تو ایک سروے میرے نظر سے گزرا جس پہ میں سن کے حیران رہ گیا، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص روزانہ آدھا ٹی سپون زہر خود بھی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو دوستو، یہ سروے پڑھنے کے بعد، یہ خوراک میں ملاوٹ اور کیمیکل دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک دستک ہوئی جو آج کا میرا موضوع ہے، جو میں آج آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کہ خودکشی حرام ہے۔ اور زہر کھا کے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ جب مر جاتے ہیں، جب ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے، تو جب میڈیکل والے، ہاسپٹل والے ہمیں پوسٹ مارٹم دیتے ہیں تو اس پر کاز آف ڈیتھ، مرنے کی وجہ لکھی ہوتی ہے، اور مرنے کی وجہ بتاتے ہیں زہر، کیمیکل، مختلف قسم کے کیمیکل۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ روزانہ جو ہم تھوڑا زہر یا آدھا ٹی سپون وہ جو زہر کھا رہے ہیں، اس سے ہم مرتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم بیمار ضرور ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتے ہیں، ہم تندرست ہو جاتے ہیں، گھر آ کے پھر وہی زہر کھاتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور یوں یہ سلو پوائزننگ تھوڑا زہر ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ روزانہ تھوڑا زہر، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں، اور یہ زہر کھاتے کھاتے انسان، بالخصوص پاکستان کے رہنے والے، ہماری یہاں پر ایوریج جو عمر ہے وہ گرتے گرتے 50-60 پر آ چکی ہے، اور دنیا میں لوگ 80 85 90 سال تک ان لوگوں کی پورے ملک کی اوسط ایوریج عمر ہے۔ تو دوستو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو روزانہ زہر کھا رہے ہیں اس سے ہماری موت جو واقعہ ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے خود سے زہر کھانے کی وجہ سے ہے، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے ہے، کیمیکل والی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے، اور وہ برائلر جو کہ 40 دنوں میں تیار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تھوڑا زہر جب موت کا باعث بنتا ہے، کہیں ہم خودکشی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم خدا نہ خواستہ حرام موت تو نہیں مر رہے، کیونکہ موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ میں اپنے آج کے اس ویڈیو چھوٹے سے کلپ کے ذریعے آپ کے ذہن پر ایک دستک دے رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، زندگی اللہ کی خوبصورت نعمت ہے، صحت اللہ کی خوبصورت نعمت ہے، اور دوستو، باعزت باوقار طریقے سے دنیا سے جانا، موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن جو بندہ حرام موت مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آگے بھی سزا کا مرتکب خدا نہ خواستہ ٹھہرے گا۔ تو رب سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی قدر کرنے کی، اپنی صحت کی قدر کرنے کی، اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کے، صاف کر کے اور کیمیکل سے پاک کر کے کھا کر اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ جو موت آنی ہے، اور آپ سب نے سنا ہے، اللہ زیر زبر کی غلطی کو معاف فرمائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یارو، دوستو، بھائیوں، میرے ضیاء خان غوری ٹی وی دیکھنے والے پیارو،
کیا ہمیں کیمیکل کھاد اور سلو پوائزننگ کر کے موت کی طرف کیمیکل کے ذریعے کھا کے ہمیں خودکشی تو نہیں کر رہے؟ میرے آج کے اس پروگرام پر، اس میرے جملے پر غور کیجیے گا کہ ہم کہیں خودکشی تو نہیں کر رہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کمنٹس میں آپ کا اس رائے کا انتظار کروں گا، اور پھر آپ کی اس رائے سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کی چھوٹی سی دستک کو میں آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے درمیان موجود تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔